تم جو کہتے ہو آخر میں ہی کیوں، تمہیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے تو چنا گیا ہے۔ تم کہتے ہو میری دعاؤں میں اثر نہیں، تمہیں اس پر صبر کرنے پر بہت سا اجر دینے کے لیے ہی تو چنا گیا ہے۔ تم کہتے ہو میرا درد ختم نہیں ہوتا، تمہیں اور مضبوطی سے جوڑنے کے لیے ہی تو توڑا گیا ہے۔ ہم اپنے رب کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کی رضا میں ہی تو سکون ہے، اس کی چاہت میں ہی تو سکون ہے، اور سب سے قیمتی چیز بھی تو سکون ہے۔ یہ دنیا ہرگز ہر موڑ پر خوشیاں نہیں دے گی، دکھ سکھ لے کر آتا ہے اور سکھ دکھ لے کر آتا ہے۔ ہمارا کام تو اس وقت کو گزارنا ہے صبر اور یقین کے ساتھ۔ یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو انسان کرنے لگے تو اللہ پاک اس کے لیے اور آسانیاں پیدا فرمانے لگتا ہے، اور اس کو اپنے بندوں کو خوب خوش کرنا آتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ وہ وقت آنے پر ہمارے دل اپنی رضا میں موڑ دیتا ہے، وہ ہمیں دکھ سے زیادہ بھی خوشیاں دے کر سکون عطا کر دیتا ہے۔ تم بس صبر کرو، یقین رکھو کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، اور معجزوں کا ہونا تو تمہاری صبر اور یقین کی دلیل ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے کر جائے گا، اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ پاک سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہے، وہ تمہارا صبر آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جو میرے لیے اپنی من پسند شے بھی قربان کرتے، وہ کسی کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتا۔ وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو بے زبان ہے، پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا۔ کبھی کبھار دل اتنا بھاری ہوتا ہے کہ تکلیف کے مارے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پاتا، مگر پھر بھی ہم اس امید کے ساتھ اللہ کے روبرو جاتے ہیں کہ وہ خاموشی کی زبان بھی سمجھتا ہے، وہ ان آنسوؤں کی آواز بھی سنتا ہے، وہ اس تڑپتے ہوئے دل کا حال بھی جانتا ہے۔ یہ غم کے وہ لمحے ہوتے ہیں جب ہم اللہ کے بہت قریب آ جاتے ہیں، اتنا قریب کہ ہمیں اس کی سرگوشی بھی سنائی دیتی ہے اور اس کی آغوش بھی محسوس ہوتی ہے۔ سارے فاصلے تب ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ سے ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے اور اپنی محبت سے ہمارا دل بھر دیتا ہے۔ تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جتنا سکون اس کی قربت میں ہے، اتنا سکون کائنات کسی کی قربت میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان اس قدر بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے کہ اس کو ان تمام رشتوں سے جن کے ساتھ اس نے ہمیشہ رہنے کے وعدے کیے ہوتے ہیں سب بے معنی لگتا ہے۔ بعض دفعہ جو رشتے انسان کا سکون ہوتے ہیں وہیں بے پناہ تکلیف دے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کی باتوں کو اس قدر گہرائی میں لے جاتے ہیں کہ جب کبھی غور کریں تو وہ چیخیں کان کے پردوں کو پھاڑتے ہوئے فضا میں گونجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پتہ ہے دکھ کس وقت لگتا ہے؟ جب آپ راستہ ڈھونڈو تو کوئی راہ نہ ہو، آنسو ہو پر دعا نہ ہو، دل کی کیفیت بھی ہو اور جواز بھی نہ ہو، محبت ہو پر چاہ نہ ہو۔ ملنے نہ ملنے کی ڈور رب کے ہاتھ میں ہے، سانسوں کی ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اس سوچ سے کہ تم جو بھی مانگ رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام، اچھا ہے یا برا، وہ سب جانتا ہے۔ اسے کبھی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو بس بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس، جو مانگنا ہے نادانوں مجھ سے مانگو۔ وہ کبھی دھتکارے گا نہیں، اگر برائی بھی کرو گے تو اس کی سزا سے پہلے رہنمائی کرے گا۔ قادر ہے، بے شک وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو پھر لوگوں کے پیچھے مت بھاگو، نصیب سے لگائی ہوئی تمام جنگیں ختم کر دو، حالات کو کوسنا بند کر دو۔ جس کو اس پر اختیار ہے اسے منا لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنی طاقت سے خوش کرے تو تم پہلے اپنے صبر سے اسے خوش کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں تمہارے توکل کا صلہ دے تو پہلے تم اسے اس توکل کی آخری حد تک جا کر دکھاؤ۔ تم جو کہتے ہو آخر میں ہی کیوں، تمہیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے تو چنا گیا ہے۔ تم کہتے ہو میری دعاؤں میں اثر نہیں، تمہیں اس پر صبر کرنے پر بہت سا اجر دینے کے لیے ہی تو چنا گیا ہے۔ تم کہتے ہو میرا درد ختم نہیں ہوتا، تمہیں اور مضبوطی سے جوڑنے کے لیے ہی تو توڑا گیا ہے۔ ہم اپنے رب کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے،
لیکن اس کی رضا میں ہی تو سکون ہے، اس کی چاہت میں ہی تو سکون ہے، اور سب سے قیمتی چیز بھی تو سکون ہے۔ یہ دنیا ہرگز ہر موڑ پر خوشیاں نہیں دے گی، دکھ سکھ لے کر آتا ہے اور سکھ دکھ لے کر آتا ہے۔ ہمارا کام تو اس وقت کو گزارنا ہے صبر اور یقین کے ساتھ۔ یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو انسان کرنے لگے تو اللہ پاک اس کے لیے اور آسانیاں پیدا فرمانے لگتا ہے، اور اس کو اپنے بندوں کو خوب خوش کرنا آتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ وہ وقت آنے پر ہمارے دل اپنی رضا میں موڑ دیتا ہے، وہ ہمیں دکھ سے زیادہ بھی خوشیاں دے کر سکون عطا کر دیتا ہے۔ تم بس صبر کرو، یقین رکھو کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، اور معجزوں کا ہونا تو تمہاری صبر اور یقین کی دلیل ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے کر جائے گا، اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ پاک سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہے، وہ تمہارا صبر آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جو میرے لیے اپنی من پسند شے بھی قربان کر دے، وہ کسی کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتا۔ وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو بے زبان ہے، پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا؟ جو دل کی زبان سے اس سے مانگتے ہیں وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں، اور وہ کسی کی دعا رد کیوں کرے گا جب وہ خود دعا کی توفیق دیتا ہے۔ ہر اس چیز سے بے غرض ہو جاؤ جو یہ دنیا تمہیں دے سکتی ہے، نہ صرف دولت سے، کسی مقام سے، بلکہ تعریف سے بھی، کسی کی پرواہ سے بھی، کسی کی چاہت سے بھی، کسی کے وقت سے بھی۔ نہیں سمجھے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ آپ کسی سے اپنی تعریف سننے کے لیے بے قرار رہتے ہیں کہ کوئی آپ کی پرواہ کرے، آپ کو اٹینشن دے۔ کیوں؟ کیا آپ اتنے عام ہیں؟ خود کو آزاد کر دیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کریں، اور جب آپ بے غرض ہو جاتے ہیں تو وہ ہر چیز آپ کے پاس خود آتی ہے۔ لوگ آپ کی قدر تب کرتے ہیں جب آپ اپنی قدر خود کریں۔ آپ کو نہیں ہے ضرورت کسی کی قدردانی کی، کسی کے دو تعریفوں کے بول کی۔ آپ ان سب سے بہت اوپر ہیں۔ اپنی ذات پہچانیں، اپنا مقام پہچانیں۔ جب تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، دل کی خاموشی سے بھی واقف ہے اللہ، اور تم سہارے کو کاندھا ڈھونڈتے ہو۔ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے اللہ، اور تم غم کم کرنے کے لیے غیروں سے دل لگا لیتے ہو۔ مشکلات حل ہو جایا کرتی ہیں، دلوں کو چین مل جایا کرتا ہے، وقت بھی بدل جایا کرتا ہے۔ ہمارے صبر کا صلہ بھی ہمیں مل کر رہتا ہے، بس وقت کو بدلنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے صبر کر کے۔ یہ نہیں کہ صبر کرتے کرتے دل اداس ہو گیا تو ہم رو نہیں سکتے، بلکہ رو سکتے ہیں، اپنے رب سے باتیں کر کے دل ہلکا کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، رونا شکایت کی صورت میں نہ ہو۔ جتنا مرضی بے بس ہو جاؤ، اپنے رب پر یقین کا دامن مت چھوڑنا، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔